مولانا محمود حسن صاحب قاری صاحب کو تو اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ضلع کے امیر ہیں۔ یہ سیلف میڈ آدمی ہے۔ سیلف میڈ ایک انگلش کی اصطلاح ہے کہ اپنے لیے جگہ خود بناؤ۔ تو اگر وہ جمعیت علماء اسلام میں ایک نمبر زیادہ اہمیت کے لوگ مرکزی عملہ کے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ صوبائی عملہ کے لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ضلع کے امیر یا جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس شکریہ کے بعد میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کروں گا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ موجودہ عالمی تناظر میں ہمیں اس دین کا نفاذ کس طرح کرنا ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ دین کے نفاذ اور حفاظت کا تقاضا پاکستان میں کیسے رہے گا، اس کی صورت کیا ہوگی۔ چوتھا یہ ہوگا کہ پنجاب میں ہم کس طرح کام کریں۔ ان چار باتوں میں میں مختصر سے گفتگو کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب مجھے آتا ہو تو اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل دین ہے تو اس دین کو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہونا چاہیے۔ اگر یہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط نہیں ہے تو یہ مکمل دین نہیں ہے۔ زندگی کے شعبے کون سے؟ ویسے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عقیدہ، عبادات اور معاملات۔ عقیدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور عبادات میں جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ معاملات میں جب آپ آتے ہیں تو فرد کا معاملہ اور اجتماع کا معاملہ، اس میں پھر محل آ جاتا ہے، بستی آ جاتی ہے، بازار آ جاتی ہے، عدالت آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، ریاست آ جاتی ہے، اور سیاست آ جاتی ہے۔ جو میں نے ذکر کیا، اگر اس میں اسلام کسی ایک کی رہنمائی نہیں کرتا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ارشادات نہیں ہیں، تو پھر یہ دعویٰ عبث ہوگا کہ وہ مکمل دین۔ مکمل دین ہونے کے لیے زندگی کے تمام شعبوں پر محیط رہنمائی ہوگی تو یہ مکمل دین۔ اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں، اس سے آگے گزرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک عرض کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی دین کا نقشہ پیش کرتا ہے ایسا کہ وہ آدھا ہے یا وہ پونا ہے، تو وہ اس کی تعبیر ہوگی، وہ دین نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر نہیں ہوگی۔ وہ بہت بڑا پیر ہے، تبلیغ ہے، مولوی، شیخ الحدیث ہے، ہم اس کا احترام تو کریں گے، لگا دو، لیکن میں نے پھر شروع سے نہیں بولنا۔ ہاں جی، یہی سے پانی کا بھی کہہ دو۔ اب نئے عزم کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ 4 سٹیپ پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام مکمل دین ہے، ایک، عالمی حالات میں اس دین کے نفاذ اور حفاظت کا کیا ذریعہ ہوگا، 2، پاکستان میں اس کے کیا تقاضے ہوں گے، 4، اور پنجاب میں اس کا کیا تقاضا ہوگا، یہ 3 اور یہ 4۔ یہ بات ذہن میں آ گئی ہے؟ ہم کتنے موضوعات پر بات کریں گے؟ یہ تربیتی باتیں ہیں، جلسہ نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھے پھر سمجھاؤں گا 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا۔ کتنے موضوعات پر بات کریں گے؟ 4۔ پہلا، اسلام مکمل دین ہے، اور دوسرا، عالمی تناظر میں ہمیں اس کی حفاظت کس طرح کرنی، تیسرا، پاکستان میں کس طرح کریں گے، اور چوتھا، پنجاب۔ تو شیخ پورا پنجاب میں، تو پنجاب میں بات ہوگی تو آپ کو بھی بات ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کر اس سے فائدہ ہو۔ تو جب اسلام مکمل دین ہے تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی کے تمام گوشوں، کونوں، شعبوں سے بات کرتا ہے،
اور رہنمائی دیتا ہے۔ ویسے تو اس کے شعبے بہت ہیں، لیکن جو بڑے بڑے شعبے ہیں وہ عقائد، عبادات، معاملات۔ عقائد اور عبادات وہ تو آپ کو معلوم ہے، معاملات میں فرد کا معاملہ اور افراد کا معاملہ، شخص کا معاملہ اور کمیونٹی کا معاملہ۔ تو آپ کا گھر ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کی بستی ہے، آپ کا بازار ہے، آپ کی عدالت ہے، آپ کی ریاست ہے، آپ کا اسٹیٹ ہے، اور آپ کی حکومت ہے، اور آپ کی سیاست۔ تو ان تمام چیزیں میں اسلام کو رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ مکمل ہونے کا دعویٰ ابس ہوگا۔ بس اس کو اتنا ہی بتانا تھا، اور آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں نے کہا ایک ضمنی بات کرتا ہوں، وہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے ماحول میں کسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر ہونے کی وجہ اس کا علم ہوتا ہے، کبھی تقویٰ ہوتا ہے، کبھی اس کی بہتر کارگزاری ہوتی ہے، کبھی اس کا مال ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے ماحول میں اسلام کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ اگر اس کے نقشے میں یہ 3 شعبے ہیں، عقیدہ، عبادت، معاملہ، تو یہ مکمل نقشہ پیش کرتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی ایک نہیں ہے تو پھر وہ آدھا دین بتاتا ہے۔ تو ہم آدھے دین کے لیے اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم آدھے دین پر بات کریں، اور آدھے پر ہمارے بیٹے کریں، اور اگلے آدھے پر ہمارے پوتے کریں۔ تو ہمیں دین کا پورا نقشہ سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ویسے تو مشہود قرون مشہود لہا بالخیر، یہ 3 زمانے ہیں۔ خیر القرون قرنی، نبی علیہ السلام کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ صحابہ کا، اور ثم الذین یلونہم، ان سے ملا ہوا زمانہ تابعین کا۔ لیکن چلو ایک گنجائش ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ کہا ہے نا، فی صحابہ تو نہیں کہا۔ تو اگر کہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد جو ہے وہ ہمیں زرین نہیں لگتا، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا ہم فالو نہیں کر سکتے جناب عمر کو یا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو، تو ٹھیک ہے، جناب نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اور آخر میں تو آپ نے مدینے کی ریاست بنا کر سارے نقشوں میں رنگ بھر دیا ہے۔ بس اس موضوع سے آگے نکلتے ہیں۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں ہم اسلام کے نفاذ یا حفاظت، نفاذ اقدام ہوتا ہے، اور حفاظت پسپائی کی صورت میں اسلام کو بچانا ہوتا ہے، دفاع۔ تو جب میں حفاظت کہوں تو آپ ساتھ نفاذ بھی ذہن میں رکھو، اور نفاذ کہوں تو حفاظت بھی ذہن میں رکھو۔ تو موجودہ تناظر میں اسلام کے دفاع اور اس کے نفاذ اور اس کی حفاظت کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر نبی علیہ السلام کے زمانے کی طرف پلٹنا ہوگا۔ تو آپ کی زندگی کی 3 ادوار ہیں۔ آپ بہت کمزور تھے، اپنے ماحول میں دشمن کے برابر ہو گئے تھے، اور بعد میں آپ غالب ہو گئے تھے۔ اب آپ کا جو عالمی نقشہ ہے وہ جس طرح ہے، اس کو ان تینوں میں سے ایک دور میں فٹ کرو اور عمل شروع کرو۔ اگر آپ تکڑے تو آپ نے نبی علیہ السلام کی ان سنتوں کی تابعداری کرنی ہے جب آپ غلبے میں تھے، اور اگر آپ اور آپ کا دشمن ماحول میں برابر ہو تو پھر آپ نے ان سنتوں کی تابعداری کرنی ہے جس میں نبی علیہ السلام ان کے دشمن برابر سرابر تھے، اور اگر آپ کمزور ہو تو آپ نے ان سنتوں کی تابعداری کرنی ہے جس میں آپ کمزور تھے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتے تو ہم کمزور ہیں اور ان سنتوں پہ عمل کرتے ہیں جو غلبے کے زمانے کی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت میں کامیابی ہے، میں کہتا ہوں کامل صرف اتباع میں کامیابی نہیں، کامل اتباع میں کامیابی۔ کامل اتباع کا معنی کیا؟ آپ کا جوتا 8 نمبر ہے تو آپ کا پاؤں بھی 8 نمبر ہونا چاہیے۔
اور آپ کا پاؤں 9 نمبر ہے، جوتا بھی 9 نمبر، 8 نمبر پاؤں پہ 9 نمبر کا جوتا پہنو گے، جوتا تو پہن لیے، فٹ نہیں پہنا، یہ کامل اتباع۔ تو یہ دیکھ لیا جائے، ہمارا تو یہ خیال ہے، ہماری رائے ہے، آپ اس سے اتفاق نہ کریں کہ ہم کمزور ہیں، خاص کر خلافت عثمانیہ کے بعد ہم کمزور، اور خلافت عثمانیہ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو جنگ عظیم دوم کے بعد ہم کمزور ہیں۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور سنتوں پر، وہ سنت جو آپ کمزور عہد پر ہیں، کمزور عہد کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ کامیابی پہ قدم چومیں۔ یہ بات ہی مکمل ہو گئی، یہ بات ہی مکمل ہو گئی۔ اب تیسری بات آ گئی ہے کہ پاکستان میں ہم کس طرح اپنے دین کا نفاذ یا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ کو دیکھا جائے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی، بعد میں بھی دیکھا جائے، اسلامی تاریخ کو بھی دیکھا جائے، تو ایک چیز قدر مشترک ہے کہ انتقالی اقتدار پر بہت خون ریزی ہوئی ہے، بہت خون ریزی ہوئی، یہاں تک کہ بیٹے نے باپ کو جیل میں بند کیا، یہاں تک کہ بھائی نے بھائی کو مارا اور بہت سارے لوگوں کو مارا۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ انتقال اقتدار پر بہت خون ریزی ہوئی، ہم سے زیادہ عیسائیوں نے کی ہے۔ جب جنگ عظیم دوم اختتام پذیر ہو گئی تو اس کے بعد دنیا کے سارے بڑے جمع ہو گئے، اور 40 رات 40 دن یوں بیٹھے رہے، کوئی نہیں گیا، سارے بادشاہ اس بات پہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو انتقالی اقتدار پر خون ریزی ہوتی ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکے، اس سے کس طرح بچا سکے۔ تو 40 دنوں کے بعد وہ ایک بات متفق ہو گئے، اور اس کا نام ہے اکثریت۔ یہ پرانے حکماء کا فارمولہ ہے کہ آپ کے درمیان اتفاق نہ ہو تو اکثریت پہ فیصلہ کرو۔ نمازی ہمارے مہمان تو اس پر اتفاق ہو گیا، اور اس کا نام رکھا جمہوریت۔ اکثریت کا نام رکھا جمہوریت، جمہور اکثر وہی ہے، اور اس کی تعریف کی گئی، ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں پر حکومت، لوگوں کے لیے حکومت، ان کی بہبود کے لیے، ویلفیئر۔ تو پوری دنیا کے علماء نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کفر کی ایک اور تصویر ہے۔ ہمارے دیوبند اور برصغیر کے علماء نے اس کی حمایت کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے علماء سیاسی طور پر بالغ نظر تھے، اور وہ آئے کائے سے کئی استدلال اس پر قادر تھے، وہ لوگ قادر نہیں تھے، وہ عرب کے علماء یا وہ عجم کے علماء۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ یہ نظام تو نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، اس راستے سے ایک سیکولر آدمی گزر کر اپنی منمانی کی ریاست بنائے گا، اور ہم اس سے گزر کر خلافت بنا لیں گے۔ چونکہ یہ طریقہ کار ہے، راستہ ہے، نظام نہیں۔ اگر یہ نظام ہوتا مکمل تو ہم اس کی مخالفت کر دیں کہ اسلام کا نظام موجود ہے، یونیورسل سسٹم، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ دوسرا نظام، انہوں نے نظام نہیں دیا، انہیں راستہ بتایا، تو ٹھیک ہے ہم یہ راستہ اختیار کریں گے۔ اس کی یہ مثال بہترین آ گئی کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو مجبوری کی حالت میں ہم تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پر تو سودا نہیں ہے نا، راستے پر سودا ہے، تو جائز۔
اس طرز استدلال سے انہوں نے جمہوریت کو قبول کیا اور پاکستان میں آ کر کہا کہ آپ اس جمہوریت کے اعتبار سے اپنے دین کا نفاذ بھی کر سکتے ہو اور دفاع بھی کر سکتے ہو۔ میں پاکستان کا بتا رہا ہوں، دنیا سے آگے ہوں نا پاکستان کی طرف۔ اب تھوڑی سی سمجھنے میں دیر ہے نا، مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو آئین کا پورا ازبر ہو، آئین اور قرآن مجید اور سنت رسول کے علوم جانتا ہو۔ ہم نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ قرآن مجید اوپر، سنت نیچے، فقہ تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ آئین فقہ کے مطابق ہے، یہ قرآن و حدیث سے ٹکرا نہیں رہا۔ تو یہاں علماء کرام نے قرارداد مقاصد کے نام سے آئین میں ایک دیباچہ شامل کیا اور یہ بتا دیا کہ آپ کو اصول میں تبدیلی کا اختیار نہیں، آپ کو فروع میں تبدیلی کا اختیار نہیں، آپ کو انتظامی امور میں تبدیلی کا اختیار ہے۔ اصول کیا ہیں؟ 5 نمازیں ہیں۔ اب اسمبلی بیٹھ کے سردی میں 5 نہیں ہونے چاہیے، یہ کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ تو کر سکتے ہیں، لندن والے۔ وہ کہتے ہیں لڑکے سے لڑکی کی شادی 51%، ٹھیک ہے، جائز ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اصول میں فروع کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، نہیں جی اب یہ 8 نہیں، ابن سبیل اب نہیں پائے جائے 9، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں پاکستان ہوگا، یہ اس کی حد ہوگی، یہ سرحد ہوگی، یہ حدود بندی ہوگی، اس میں 4 ضلع ہوں گے، 5 صوبے ہوں گے تو ہو نا، اور یہ جو ووٹ زیادہ لے گا تو وہ زرداری ہوگا، وہ وزیر اعظم بن جائے گا، وہ نواز شریف ہوگا، یہ عمران۔ اس سے اسلام کا کیا تعلق؟ ہم پاکستان میں جو جمہوریت کے راستے پہ اپنے دین کا دفاع اور نفاذ کرتے ہیں، یہ بعینی وہی جہاد ہے جو مجاہد مورچے میں بیٹھ کر دشمن پہ گولی مارتے ہیں۔ لہذا جمعیت علماء اسلام کے کام کو سیاست نہ سمجھا جائے، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور جہاد ہے۔ چونکہ ہم کمزور ہیں تو کمزور آدمی کیسے جہاد کرے گا؟ تو اس کے لیے علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب چوتھے پوائنٹ کی بات کرتا ہوں، پھر میں بات نہیں کروں گا، پھر آپ بات کرو گے، ہم سنیں گے۔ آپ ناراض نہ ہونا، اگلی باتیں ذرا سخت ہیں نا، خیر بات کرنے دو، ناراض ہو گئے تو راضی کر دیں گے، بات ضروری۔ ہم خیبر پختونخوا کے اندر تکڑے ہیں، بلوچستان میں تکڑے ہیں، اور سندھ کے اندرون میں بھی تکڑے ہیں۔ ہم کراچی میں کمزور ہیں اور پنجاب میں کمزور۔ تو آپ سمجھیں گے اس کی وجہ عوام ہے نا، تو عوام نہیں ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ یہ جو ہم دائرہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو بن جاتے ہیں، مسجد بن جاتی، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں عالی شان بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں باتیں ہم نے ان کو سمجھائی ہیں، عوام کو نا سمجھ گئے۔ یہ ووٹ کی بات ہم سمجھا ہی نہیں سکے، چودھری صاحب تسی لے لے۔ تو اب ووٹ کا ذہن، مدرسے کا ذہن تو مولوی کی طرف جاتا ہے، طلبہ کا خرچہ، اخراجات لاکھوں کروڑوں فوراً مولوی صاحب کو دینا ہے، لیکن ووٹ کا ذہن فوراً چودھری کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے محنت نہیں کی۔ 1970 میں یہاں کے بڑے بڑے اکابر کھڑے تھے، تو ہمارا اس وقت ایک شیخ صاحب نے 75,000 80,000 ووٹ لیے، کوئی جیتے ارادیا کچھ قریب ہوئے، لیکن سب لوگ ڈر گئے، یار یہ تو ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ ایک غریب مولوی جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے وہ 78,000 ووٹ لیتا ہے، اور اس کے تو کوئی ٹھپے بھی نہیں مرتا، حقیقی ووٹ ہے، ٹھپا تو چودھری مرواتا ہے، چوری کا ووٹ ایک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان تمام چودھریوں نے ہمارے علماء پہ محنت کی، اور ہر ایسا آدمی جس کی بات میں قوت تاثیر تھی، حضرت آپ کا مدرسہ ہے نا،
آپ کا مدرسہ ہے، یوں اس کو اس عمل سے روک دی۔ تو چونکہ وہ اس حلقے میں وہی آدمی اس کا مخالف تھا اور چودھری کی بادشاہی اسے گر رہی تھی، اب اس نے اس کو رام کر دیا، چودھری جیتتا رہا، پھر ایک حلقے سے 2 بنے، چودھری جیتتا رہا، اس سے 3 بنے، چودھری جیتتا رہا۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو لیکن پنجاب چودھریوں کا ہوتا ہے اور چودھری جیتتے رہتے ہیں۔ میں جس کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ناراض نہ ہوں، وہ یہ نہیں، یہ جملہ ہے، میرا تبصرہ ہوتا ہے اس پر کہ بلوچستان اور سرحد کا مولوی کھڑا ہے سردار کے مقابلے میں، خان کے مقابلے کھڑا ہے بس، اور اندرونی سندھ کا مولوی کھڑا تو نہیں، بیٹھا تو ہے، اور پنجاب والا لیٹر پیچھے آپ سب۔ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تھوڑا پیچھے پیچھے رہیے نا، ہر ساتھی سامنے جائے گا۔ تھوڑا سا جو ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے جائے گا۔ اب یہ تو ہوگی بیماری کی تشخیص، اب اس کا علاج کیا؟ علاج بتاؤں یا پھر آ جاؤں؟ آج ہی بتاؤں؟ جی جی بتائیں۔ اس کا علاج میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ مضبوط لوگ اپنے نام لکھیں فہرست میں، رجسٹر میں، کہ ہم یہی مضبوط لوگ ہیں، کسی بھی ماحول سے ڈریں گی بھی نہیں، کسی ماحول کے سامنے جھکیں گی بھی نہیں، سمجھوتا بھی نہیں کریں گے، ہم ہر حال میں جمعیت علماء اسلام کا کام کریں۔ یہ لوگ 10 ہوں تو کافی۔ یہ جو آپ کے عمومی ہے اور عاملہ ہے اور شورا ہے، یہ اور چیز، میں ان سے الگ بات کرتا ہوں۔ میں نے جو شیخ پورہ کو دیکھا، میں پہلے بھی آتا رہا حافظ قاسم صاحب کے عمارت میں، اس سے پہلے آتا رہا طاہر ایوب صاحب کے، اس سے پہلے وہ زین اللہ بدین، میں آتا رہا ہوں، ہر ایک امیر سے ہمارے ہوتی رہی تھی ملاقات۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ضلع میں مضبوط لوگ اس طرح، جس طرح میں کہتا ہوں، یہ 100 سے زیادہ، ان کی فہرست بن گئی۔ اب ان سے کہنا بھائی یہ جنوری کا مہینہ ہے نا، آپ نے ایک آدمی اور تیار کرنا ہے اپنی طرح، 1 مہینے میں 1 آدمی، تو وہ تلاش کرے گا، وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا مقتدی ہے، میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا اپنا ہے، میری گھر والی کا اپنا ہے، تو 1 آدمی سے میں رکھ لے گا۔ اب جب جنوری کے اینڈ میں آپ بیٹھو گے تو آپ 200 آدمی ہو جاؤ گے۔ اب کی تربیت کی فرقہ حیات، آپ 2 لوگ 1 آدمی اور پیدا کرو تو فروری میں آپ 400 ہو جاؤ گے۔ اس طرح آپ ایک فرد سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ 400 سے 800 ہو جاؤ گے اور 800 سے 1600 ہو جاؤ گے، 1600 سے آپ 3200 ہو جاؤ گے، 3200 سے آپ چلے جاؤ گے 64 پر، 6400 سے آپ چلے جاؤ گے 10,000 تک، اور یوں جب آپ 10,000 پر پہنچ گئے ہو تو پھر آپ کے ضلع میں آپ کی جماعت سے بڑی کوئی جماعت نہیں ہے۔ پھر آپ جب فیصلہ کرو گے تو آپ کا فیصلہ مانا جائے گا۔ آپ انتظامیہ پہ قدموں میں بیٹھے گی، یہ آپ کے ترلے کریں گے کہ کہیں 10,000 روڈ پہ نہ آ جائیں، کیا کریں گے ان کے ساتھ، پھر آپ کی ایک شان ہوگی، پھر اس جماعت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس شعر پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کسی کا بڑا سوال تو نہیں کرو، میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، لیکن چھوٹا سوال خود یا کسی سے پوچھ کر جواب دے دوں گا، لیکن اس گفتگو سے متعلق، دائیں بائیں نہیں، اس گفتگو کے متعلق شعر بولتا ہوں پھر بس کرتا ہوں۔ ہم اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دی۔
آپ کے حسن سماعت کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔